السلام علیکم گائز، آج ہم بات کریں گے نائٹس ٹیمپلز کے بارے میں۔ صلیبی جنگوں کے پراسرار جنگجو جنہیں تاریخ نے آخر کیسے مٹا دیا، چلی جانتی ہے اس ویڈیو میں۔ آپ جانتے ہیں کہ ایک زمانہ تھا جب یورپ میں ایک ایسی تنظیم تھی جو اتنی طاقتور بن چکی تھی کہ بادشاہ بھی اس سے خوف کھاتے تھے۔ ایک ایسی فوج جو مذہب کے نام پر بنی لیکن بعد میں اتنے امیر ہو گئے کہ بینک سسٹم کی بنیاد رکھ دی، لیکن پھر اچانک یہ تنظیم تاریخ سے غائب ہو گئی۔ آج ہم بات کریں گے نائٹس ٹیمپل کی وہ پراسرار جنگوں جو صلیبی جنگوں میں نمودار ہوئی اور پھر ایک خوفناک انجام کو پہنچے۔ نائٹس ٹیمپل کی پیدائش 1119 عیسوی تھا یہ دور۔ یہ کہانی شروع ہوتی ہے 1119 عیسوی میں، جب صلیبی جنگوں کے دوران یورپی عیسائیوں نے یروشلم پر قبضہ کر لیا تھا۔ یورپ سے ہزاروں زائرین مقدس شہر کی زیارت کے لیے آ رہے تھے، لیکن راستے میں ڈاکو اور مسلمان جنگجو ان پر حملہ کرتے۔ تب نو عیسائیوں جنگوں نے یروشلم کے بادشاہ لینڈن دوم سے درخواست کی کہ وہ ایک تنظیم بنائیں جو زائرین کی حفاظت کرے۔ یوں نائٹس ٹیمپلز کا جنم ہوا۔ یہ نام نہیں اس لیے ملا کیونکہ انہیں یروشلم میں مسجد اقصیٰ کے قریب رہنے کی اجازت دی گئی، جسے عیسائی سلیمان کا ہیکل کہتے ہیں۔ نائٹس ٹیمپل صرف ایک عام فوجی گروہ نہیں تھی، بلکہ یہ عیسائی دنیا کی ایک مقدس مشن بن گیا۔ یورپ کے لیے بادشاہ اور امیر لوگوں نے اطاعت دینے لگے۔ بینکنگ سسٹم کی بنیاد نائٹس ٹیمپل نے پہلی جدید بینکنگ سسٹم بنائی۔ یورپ کے لوگ اپنے سونا ان کے پاس جمع کروا اور دور دراز کے علاقوں سے اسے واپس لے سکتے تھے۔ طاقتور فوج ان کی فوج نہایت منظم تھی اور انہیں خدا کے جنگجو کہا جاتا تھا۔ عیسائی حکمرانوں کی مدد فرانس، انگلینڈ اور اسپین کے بادشاہوں نے انہیں امارت دی، جس سے ان کی طاقت مزید بڑھ گئی۔ یہ تنظیم صلیبی جنگوں میں سب سے آگے رہی۔ انہوں نے یروشلم اور دیگر مقامات کی حفاظت کی اور مسلسل افواج کے خلاف کئی بڑی جنگیں لڑیں۔ 1187 میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے یروشلم کو دوبارہ فتح کر لیا اور نائٹس ٹیمپلز کو شکست دی۔ اس کے بعد صلیبیوں کی طاقت کمزور ہونے لگی اور نائٹس ٹیمپلز کے اثر و رسوخ میں کمی آنے لگی۔ 1291 میں عیسائیوں کا آخری قلعہ عکا بھی مسلمانوں کی ہاتھوں چلا گیا اور صلیبی جنگوں کا خاتمہ ہو گیا۔ نائٹس ٹیمپلز کو یروشلم سے نکال دیا گیا اور اب وہ یورپ سے واپس آ گئے۔ ان کے پاس بے پناہ دولت تھی، لیکن اب جنگ لڑنے کے لیے کوئی میدان نہیں تھا۔ یورپ بادشاہوں کو ان کی طاقت سے خوف آنے لگا۔ چرچ بھی ان کے اثر و رسوخ کو کم کرنا چاہتے تھے۔ یہاں کہانی ایک خطرناک موڑ لیتی ہے۔ فرانس کے بادشاہ فلپ چارم کو نائٹس ٹیمپلز کی دولت پر قبضہ کرنا تھا۔ اس نے یورپ سے ساز باز کی اور 1307 میں نائٹس ٹیمپلز پر خوفناک الزامات لگائے۔ بدکاری اور شیطانی رسومات، کہا گیا کہ وہ شیطان کی عبادت کرتے ہیں۔ خفیہ طاقتیں ان پر جادوگر اور سحر میں ملوث ہونے کا الزام لگا۔ کفر اور گناہ چارج کے خلاف سازش کرنے کے دعوے کیے گئے۔ یہ الزامات کتنے سچ تھے آج بھی ماہرین اس پر تحقیق کر رہے ہیں، لیکن زیادہ تر لوگ مانتے ہیں کہ یہ سب محض ایک سازش تھی تاکہ ان کی دولت پر قبضہ کیا جا سکے۔ 1307 میں فرانس کے بادشاہ فلپ چارم نے ایک ہی دن میں نائٹس ٹیمپل کو گرفتار کر لیا۔ انہیں بدترین تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور زبردستی اعتراف جرم کروایا گیا۔ 1314 میں نائٹس ٹیمپلز کے آخری گرینڈ ماسٹر جیک ڈی مولوی کو زندہ جلا دیا گیا۔ جلا وطن ہونے سے پہلے جیک ڈی مولوی نے بادشاہ اور یورپ سے لعنت بھیجی اور کہا، تم دونوں ایک سال کے اندر مر جاؤ گے۔ اور حیران کن طور پر ایک سال کے اندر یورپ کلیمنٹ اور بادشاہ فلپ دونوں مر گئے۔ نائٹس ٹیمپل کے ختم ہونے کے بعد ان کے کچھ بچ جانے والے ارکان خفیہ تنظیموں میں شامل ہو گئے۔ کچھ مورخین کا ماننا ہے کہ فری مینز اور دیگر خفیہ سوسائٹس نائٹس ٹیمپل کے باقیات ہیں۔ کچھ لوگ یہ بھی مانتے ہیں کہ نائٹس ٹیمپل کا خزانہ آج بھی کہیں چھپا ہوا ہے۔ کئی مہم جوئی نے ان کے سونے اور رازوں کی تلاش کی، لیکن اب تک کچھ بھی ثابت نہیں ہوا۔
نائٹس ٹیمپل کی کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ طاقت اور دولت ہمیشہ خطرے میں رہتی ہے۔ وہ جنگجو جو مذہب کے نام پر اٹھے خود سیاست اور لالچ کے بینچ چڑھ گئے۔ آج بھی نائٹس ٹیمپل کی کہانی سازشی نظریات، فلموں اور کتابوں میں زندہ ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ وہ واقعی مکمل طور پر ختم ہو گئے یا آج بھی کہیں چھپی ہوئی ہے۔ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو کمنٹس میں اپنے رائے دیں اور مزید حیران کن تاریخی کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔